کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیوں ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، یا پھر ہم کنیکشن سے نہیں بنانا چاہتے؟ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ لونلینس کے اثرات اسی طرح سے ہیں آپ کے اوپر جیسے کہ آپ دن میں جو ہے وہ ایک دن میں 15 سگریٹس پی رہے ہو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں میننگ فل کنیکشنز کیسے بناؤں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ میری ویلیو کرتے ہیں، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ ایوریون، گفتگو لاؤنج سے آپ سب کا ویلکم ہے۔ میرا نام نائمہ کرن ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ اور میرا نام ہے افرا اینڈ آئی ایم اے سوشولوجسٹ۔ دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت سارے مطلب فرینڈس ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ہماری فیملی ہے، تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ جن سے ہم ایکچولی میں اپنی ریئل فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ لاسٹ ٹائم یہ کب ہوا ہے جب کسی نے آپ کی جو ہے نا وہ بات سنی ہو لائک فل اٹینشن سے اور اس سے؟ اچھا، ایسا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب اپنی ٹرو فیلنگ شیئر کرنے کی باری آتی ہے نا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے نا ایک بیریئرز آ جاتے ہیں کافی سارے۔ اب اگر فیملی ہے تو فیملی میں الگ ڈائنامکس ہماری چل رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے ہماری بات ہم لوگ جس ایشین کلچر یا جس فیملی میں ہم رہتے ہیں نا، وہاں پہ جو ریئل ایموشنز کو جو سپریس کرنے والی چیز ہے نا، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ موسٹلی فیملی میں باتیں کیا چل رہی ہوتی ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا، موسٹلی فیملی میں فلاں نے یہ اچیومنٹ کر لی، فلاں کتنا کما رہا ہے، فلاں کتنا کما رہی ہے، وہ یہ کام کر کے کما رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، جو عزت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، آنر سے چیزیں ہوتی ہیں، دیکھو فلاں کا بیٹا کتنا اس کی بات مانتا ہے، یا فلاں کی بیٹی اس کی کتنی بات مانتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ یا اسے دیکھو شادی پہ کتنا خرچہ کر دیا، اس کے اوپر اس کے پاس دیکھو کتنا پیسہ ہے جو شادی پہ خرچہ کر دیا۔ تو فیملی میں نا اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی یہ والی بات نہیں چلی ہوتی کہ دیکھو فلاں پرسن جو ہے نا وہ کتنی مشکل سے گزر رہا ہے، تو اس کی ہمیں بات سننی چاہیے، یا ہمارا جو بچہ ہے وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور ہمیں اس کی بات سننی چاہیے۔ تو یہ والی باتیں جب فیملی میں جب چلتی نہیں ہیں، تو بچے جب یہ دیکھ دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر ہم کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یا ہم کسی دباؤ سے، ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں وہ چیز جو ہے نا اپنی فیملی میں کسی سے شیئر نہیں کرنی، کیونکہ کوئی سمجھے گا نہیں۔ اب بچے دیکھو بڑوں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اب جب بڑے ہی مطلب اپنی گیدرنگس میں بیٹھ کر یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو یہ لگتا ہے کہ پھر زیادہ امپورٹنٹ باتیں وہ چیزیں ہیں، وہ ڈسکس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی فیلنگس رکھ دوں اور اس کو ڈسکس کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سی فیملی گیدرنگس میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پرسن ہے نا اپنی کوئی مینٹل ہیلتھ اسٹرگلس شیئر کرنا شروع کر دے، یا اس کی جو ہے وہ شادی شدہ زندگی میں جو مسائل آ رہے ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دے، تو جو خاندان کے جو ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ اس بات کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، وہ اس بات کو ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، اس بات کو چینج ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ ایکچولی یہی چیز ہے کہ بیکاز ہمارا فیملی ڈائنامک ایسا ہے کہ میں اب کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی ولنریبل نہیں ہے۔ بہت کم فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ لوگ ولنریبل ہیں، بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ ایون ان سے بھی شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ اٹس بیکاز ہم نے کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ ہم نے ایکسپیکٹ کر لیا کہ جو بچے ہیں جو ہے وہ ایک سیٹ ایکسپیکٹیشن کے اس میں رہیں، اگر وہ اسے نہیں اس کو فالو کرتے صحیح، تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں جو ہے نا ہماری بات ماننی چاہیے، یہ وہ اینڈ آل دیٹ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے جو ہے نا وہ بچے بھی جو ہے وہ گھبراتے ہیں شیئر کرنے سے کہ یار انہوں نے تو ہماری سننی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم ہی غلط لگیں گے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے شیئرنگ کرنے کا۔ اور یہ جو ایکسپیکٹیشن والی چیز ہے نا، اس میں یہ چیز آتی ہے کہ یار اس کو کیا مسئلہ ہوگا، ہم تو اس کو ساری چیزیں پرووائڈ تو کر رہے ہیں، ہم اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اس کو ایک ایک چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو دیکھو جن کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن جن کو سب کچھ پرووائڈیڈ بھی ہوتا ہے نا، تب بھی وہ لونلینس کا یا اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ایموشنل جو انٹیمیسی ہے نا وہ فلفل نہیں ہو رہی تھی۔ بے شک فزیکلی آپ کے پاس لوگ ہیں، فزیکلی آپ کو سب چیزیں مل رہی ہیں، لیکن جو ایموشنلی اگر آپ کا بانڈ نہیں ہے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں رہا، آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، وہ جو فیلنگ انڈرسٹوڈ والی فیلنگز آتی ہے نا، وہ اتنی اسٹرانگ فیلنگز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی اس کے ساتھ اگر وہ آپ کو آ رہی ہے نا، تو آپ کی ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے، آپ کا کانفیڈینس بلٹ اپ ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوتی نا، تو پھر انسان شیئرنگ نہیں کرتا۔ پھر فرینڈس کی بات آتی ہے، اب فرینڈس میں جو ہے نا، آپ کو پتا ہے ٹائم ٹو ٹائم چینجز بہت آتی ہیں۔ جب ہم اسکول لائف میں ہوتے ہیں، اسکول لائف میں ہمارے جو فرینڈس بنتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم کیونکہ اسکول لائف میں ہمیں اتنی چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس طرح سے کیا شیئرنگ کرنی ہے، تو اسکول لائف میں جو ہمارے فرینڈس بنتے ہیں نا، ان سے ہم چیزیں شیئر کر بھی لیتے ہیں،
لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر کالج لائف میں جا کے ان سے دوست وہ اسکول لائف والے، کیونکہ اسکول ضروری نہیں کہ اسکول لائف والے فرینڈس جو ہیں وہی کالج لائف میں بھی آپ کے ساتھ ہو. پھر کالج لائف میں آپ 2 سال کا ایک آپ کا وہ آ جاتا ہے. اب 2 سال میں جو آپ کے فرینڈس بنتے ہیں پھر ان سے جدائی ہوتی ہے تو آپ کی پھر یونیورسٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یونیورسٹی میں کہا یہ جاتا ہے یونیورسٹی میں جا کے، کیونکہ اس ایج میں جو آپ کی یونیورسٹی کی جو ایج ہے اس ایج میں جا کے جو یونیورسٹی میں آپ کے جو فرینڈس بنتے ہیں نا وہی لائف ٹائم کے لیے آپ کے فرینڈس بنتے ہیں. موسٹلی اسکول فرینڈس آپ کے لائف ٹائم کے نہیں رہتے، موسٹلی جو ہے کالج فرینڈس آپ کے لائف ٹائم کے نہیں رہتے. لیکن جو آپ کے یونیورسٹی کے فرینڈس جو بنتے ہیں نا، کیونکہ آپ اس میں 4 سال گزارے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، تو وہ جو بنتے ہیں نا وہ آپ کے تھوڑے لائف ٹائم کے فرینڈس ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی فرینڈ شپ بنتے بنتے ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ اگر آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کچھ ایسے گئے فرینڈ شپ میں تو آپ کا پھر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، ٹرسٹ بلڈنگ میں ایشوز ہوں گے. تو ہمارے فرینڈ شپس میں بھی جو ہے نا سپرفیشل کنیکشن Also, I بن رہے think ہیں. it's more of a give and take situation. اکثر لوگ نا اپنی still دوستی اچھی ہوگی but they don't like to share their stuff. ہوتا ہے اور بھی مطلب ایسا میں نے دیکھا ہے. مطلب میں ایسی فرینڈشپ سے گزری ہوں تو میں اس چیز کو ہمیشہ رسپیکٹ کرتی ہوں کہ اگر اگلا پرسن نہیں شیئر کرے تو اٹس اوکے. دوستی تو آپ کی اچھی چل ہی رہی ہے نا، خیر ہے. اس کے بغیر اگر آپ کو کوئی ڈیپسٹ سیکریٹ نہیں بتا رہا اپنے، لیکن وہ یہ بس نا یہ ہے کہ ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی جیسے اپنی فیلنگ شیئر کرنا وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آج میں اچھا فیل نہیں کر رہا، یہ ہے وہ چیز ہوتی ہے. وہ چیز ہوتی ہے نا کہ سپرفیشل کنیکشن آج کل بہت زیادہ بن رہے ہیں، کیونکہ میری ریسرچ میں یہ چیز آئی تھی کہ سپرفیشل ریلیشن شپ زیادہ بن رہے ہیں اور جو دوسرے ریلیشن شپ ہے میننگ فل وہ کم بن رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو ہمارے سوشل میڈیا کانٹیکٹس ہیں تو وہ تو آپ کو سوشل میڈیا پہ رہتے ہوئے نہیں پتا ہوتا، کیونکہ کوئی بھی آپ کی اس طرح سے ولنریبلٹی نہیں جانتا ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں شیئر کرنے میں ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ فلاں پرسن ہمارے اسکرین شاٹس لے کے یہاں وہاں نہ کر دے. اگین وہی بات ہے نا، سوشل میڈیا میں چاہے آپ کے جو ہیں وہ فالوورس جو ہے جتنے بھی ہوں 1000 ہوں 300، آپ ان کو دوست کہہ رہے ہو بٹ وہ ایونچولی سب آپ کے دوست نہیں ہوتے. سب آپ کو جو ہے وہ اس سے نہیں جانتے ہوتے نہ. اس میں سے صرف کوئی 1 یا 2 لوگ ہوں گے جن سے آپ بات کرتے ہوگے، اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جن سے بات کرو آپ ان سے چیزیں شیئر بھی کرو، اپنی فیلنگس کو شیئر بھی کرو. بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ نارمل رینڈم بات کرتے ہو کیونکہ obviously ایک ڈسٹینس کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور پھر جو ایک فزیکل وہ آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں ہے، ایک اسکرین کے پیچھے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی ٹرو فیلنگس کنوے کرنا، اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھنا، مطلب بتانا کہ آپ کیا فیل کر رہے ہو. اچھا جو آپ کا آگے کا سوال تھا when was the last time someone truly listened to you، تو ابھی کچھ ویک پہلے کی بات ہے کہ ون آف مائی فرینڈ، مطلب میں نے اس کے ساتھ اپنی جو ہے نا فیلنگ شیئر کی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ اوور ویلمنگ فیل کر رہی تھی بہت سی پرسنل لائف کو لے کر. تو مجھے بس یہی تھا کہ مجھے کوئی سننے والا مل جائے، بیکاز میں سائیکالوجسٹ ہوں تو میں جب لوگوں کو سنتی تو مجھے ایکسپیکٹیشن یہ رہتی ہے کہ سننے والا مل جائے. ملتے مجھے اکثر وہ ہیں جو تھوڑا سا 2 منٹ کا سنا اور پھر اس کے بعد اپنی نصیحتوں کا پٹارا کھول دیا. تو اس میں مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا مجھے یہ تھا کہ کوئی سننے والا مل جائے تاکہ میں اپنی نا بڑھاس نکال سکوں دل کی، ایک وینٹ آؤٹ، ایک ایزیلی وینٹ آؤٹ کر سکوں. تو وہ اس پرسن نے میری بات سنی، بہت ڈیٹیل سے ساری باتیں سنی، اس نے مجھ سے سوالات کیے بہت اس طرح سے جس طرح سے ہم لوگ بھی سوال کرتے ہیں، تو اس طرح سے سوال کیے جیسے کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا ایک طرح کی. تو اس نے میری سنی ہے بہت اچھے سے، جو ہے نا مجھے گائیڈ بھی کیا چیزوں کو. اور گائیڈ کیا کرنا، اس نے میرے سے ہی آنسر نکلوائے. اور پھر مجھے بعد میں ریئلائز ہو رہا تھا کہ دیکھو یہ میرے پہ تھراپی کر رہا تھا، کاؤنسلنگ کر رہا تھا یہ میرے پہ. مجھ سے تو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز میرے دکھڑے سننے والی تو ساتھ ہی بیٹھی ہے. میں نے کبھی اتنا فرینڈس کے ساتھ نہیں شیئر کیا ہوا جتنا میں نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو میرے تو ساتھ ہی بیٹھی ہے. مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کلچر میں نا بہت سی بڑی بڑی فیملیز بھی دیکھی گئی ہیں، اور اکثر شادی میں بھی اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، یا کبھی دعوتیں ہوتی ہیں تو سوشل گیدرنگ ہوتی ہے اس میں بھی اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہوئے بھی کیوں کچھ لوگ اکیلا پن فیل کرتے ہیں؟ بات وہی ہے نا، بے شک ہم کلیکٹیوسٹ کلچر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سب لوگوں کو جوڑ جوڑ کے رکھا جاتا ہے، مطلب گیدرنگ بھی ہے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ شادی وغیرہ میں آپ دیکھو 300 400 اچھی خاصی گیدرنگ ہوتی ہے. بٹ دین اگین بات ساری وہیں پہ آتی ہے نا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نمبر آف لوگوں سے تو سراؤنڈیڈ ہو بٹ یو آر ناٹ ایموشنلی کنیکٹڈ ود دیم. یہ تو خیر میں آپ سے کل بھی ڈسکس کری تھی نا کہ مجھے جو ہے نا، کیونکہ آپ نے شاید بولا تھا کہ 2 ٹائپ کی لونلینس ہوتی ہے، ایک وہ ایموشنل لونلینس ہوتی ہے اور دوسری کیا ایک سوشل لونلینس ایک ہے. سوشل لونلینس ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ سوشل لونلینس کے اندر تو چلو آپ سوشلی جو ہے وہ اتنا آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں سننے کے لیے تو آپ اس طرح سے ہو، لیکن ایک ہوتی ہے ایموشنل لونلینس، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ
ایون اف یو آر سراؤنڈیڈ ود لاٹ آف پیپل, ٹھیک ہے, آپ کے سرکل میں ہیں لوگ, آپ کے اراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ اسٹل یو فیل ایموشنلی ڈسکنیکٹڈ ود دیم. اور یہ میرے ساتھ اکثر ہوا ہے, میں یہ کل یہی ان کو بول رہی تھی کہ یہ والی جو ہے نا لونلیس میں نے فیل کی ہے. ہاں کنیکشن کے نا ایک تو بہت ایشو ہے, اس لیے کیونکہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ لسن ٹو رسپونڈ کرتے ہیں, لسن ٹو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم اگلا ہمارے پاس آ رہا ہے نا, ہم اس کے سامنے اپنے نصیحتوں کا پٹارا ایسا کھول دیں گے جیسے ہم خود بہت زیادہ پروفیشنل یا بہت زیادہ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا ہو سکتا ہے صرف وینٹ آؤٹ کرنے آ رہا ہو, یا اس کو کتھارسس چاہیے ہو. کتھارسس کرنا نا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب تک آپ اپنی ایموشنس کو وینٹ آؤٹ نہیں کرتے تب تک وہ اندر ہی اندر آپ کے چلتے رہتے ہیں. پھر وہ اوور تھنکنگ کا مسئلہ بھی آتا ہے, پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں. اور یہ کامن ایشوز ہیں بہت سارے جو کہ ہم لوگ برش آف کر دیتے ہیں صرف اسپیس پر کہ ہمیں ان پہ بات نہیں کرنی ہوتی, یا ہم اس بات کو بالکل ہی وہ کر دیتے ہیں. یا پھر اکثر کوئی پرسن بیٹھا ہوگا نا, کوئی پرسن آئے گا کہ یار میں بہت زیادہ مطلب مجھے بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے کیونکہ میری نا کریئر لائف اچھی نہیں چل رہی, مجھے اس طرح سے جاب نہیں مل رہی. تو لوگ اس کو, بڑے لوگ جو ہے نا اس کو کہنا شروع کر دیں گے یہ کوئی موقع ہے اس طرح کی بات کرنے کا, خوشی کی بات کرو, خوشی کا موقع ہے, اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے. یہ کیا تم اس طرح کی بری باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو کہ خوشی کا موقع خراب کرو. یا پھر وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نا اپنی سجیشنز ڈال دیں گے, یار وہ میرے پاس نا ایک ہے تم وہاں پہ ٹرائی کر لو, مطلب ایک انسولیسیٹڈ اوپینین دینے بیٹھ جائیں گے, تم یہ تو یہاں ٹرائی کر لو, تم وہاں یہ ٹرائی کر سب لو. چیزیں جو ہے نا, یہ سب چیزیں آپ کی ایموشنل لونلینس کو اور بڑھا دیتی ہیں. مطلب ایک تو ایموشنل لونلینس آپ نے فیل کر لی, لیکن یہ جو چیزیں آگے آتی ہیں نا, یہ آپ کی ایموشنل لونلینس کو مزید ٹریگر کرتی ہے. تو یہ جو ایموشنل لونلینس ہے نا, یہ والی ایموشنل لونلینس, اور پھر آپ کو پتہ ہے ریسرچ سے بہت, یہ ریسرچ میں بہت زیادہ یہ چیزیں آئی ہیں کہ جو ایموشنل لونلینس جو لوگ فیل کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی پائے گئے ہیں, ان میں بہت زیادہ فزیکل ہیلتھ ایشوز بھی پائے گئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایموشنل لونلینس تو ہم سب کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ کیسز بھی دیکھے ہیں. ایک وہ جو ایکٹریس تھی اولڈ والی, سینئر ایکٹریس تھی, اور ایک جو دوسری ایکٹریس تھی, مجھے نام نہیں یاد, لیکن ان دونوں کے جو ڈیتھ سین ہوئے اور وہ پتہ نہیں چلا کہ کب ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ ایک تو وہ سوشل لونلینس کا شکار تھی, وہ ایموشنل لونلینس کا بھی شکار تھی کہ کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں, کسی نے دیکھا تک نہیں کہ وہ اتنے عرصے سے غائب ہیں, تو کیوں غائب ہیں بھائی, چیک بھی نہیں کیا. تو یہ جو ہے نا, یہ بہت زیادہ اس طرح سے ڈینجرس ہے ایموشنل لونلینس کا ہونا. اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہم کیوں اتنے لوگوں میں رہ کر اکیلا پن فیل کرتے ہیں, اور کیسے اس اکیلے پن کو دور کر سکتے ہیں, اور کیسے ہم میننگ فل کنیکشنز بنا سکتے ہیں, اور کسی کے میننگ فل کنیکشنز کیسے بن سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کریں, شیئر کریں ان کے ساتھ جن کو ان کی ضرورت ہے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور دوسری ویڈیوز کے لیے بھی ضرور انتظار کیجیے گا, اور اپنی جو سجیشن دینا چاہتے ہو تو ضرور سجیشن دے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.